الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حلال اور حرام کی تعریف۔ سوال کیا گیا ہے حلال اور حرام کی تعریف کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ حرام وہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والے کو سزا ملے اور اس کے تارک کو ثواب ملے اگر وہ اسے ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نہی پر عمل کرتا ہے، اور حلال وہ ہے جس پر عمل کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو، اسی طرح اس کے ترک کرنے پر گناہ نہ ہو، لیکن اگر اس حلال فعل کو سر انجام دینے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر تقویت حاصل کرنا مقصد ہو تو اس نیت کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا۔ حلال اور حرام کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ بعض اشیاء کو حلال کر لیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ بعض اشیاء کو حرام کر دیا، اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایسی عبادات ایجاد کر لیں جو اللہ نے مشروع نہیں کی بلکہ ان سے روکا ہے۔ اصل دین یہ ہے کہ حلال وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے، اور دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع کیا ہے۔ کسی ایک کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ صراط مستقیم جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے اس سے باہر نکل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ میرا یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہوں سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف وغیرہ میں مشرکین کی مذمت کی، کیونکہ انہوں نے وہ اشیاء حرام کر لی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، مثلا بحیرہ اور صائبہ وغیرہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا انہوں نے اسے حلال کر لیا، مثلا اپنی اولاد کو قتل کرنا، اور انہوں نے وہ دین بنا لیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 21۔ اور اس میں کچھ ایسی اشیاء جو حرام تھیں جیسا کہ شرک اور فاحشات، انہوں نے اسے عبادات بنا لیا تھا، مثلا ننگے بیت اللہ کا طواف کرنا وغیرہ۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 10887۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔